بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے جوشن صغیر۔ یہ دعا معتبر کتابوں میں جوشن کبیر سے زیادہ مفصل شرح کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ کفامی رحمۃ اللہ نے بلد الامین کے حاشیے پر فرمایا ہے کہ یہ دعا انتہائی رفیع الشان اور عظیم المنزلت ہے۔ جب بنی عباس کے بادشاہ موسیٰ ہادی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادے سے طلب کیا تو آپ نے اس دعا کی تلاوت کی اور پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ مطمئن رہو تو تمہارے پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ یہ دعا سید طاؤس کی محج الدعوات میں بھی نقل کی گئی ہے، اگرچہ دونوں کے نسخے میں قدر اختلاف ہے۔ ہم بلد الامین کفامی کے مطابق اس دعا کو بنام خدائے مہربان و رحیم۔ خدایا مجھے کتنے ہی دشمن ہیں، خدایا میرے کتنے ہی دشمن ہیں جنہوں نے عداوت کی تلوار کو کھینچ لیا ہے اور چھری کی دھار کو تیز کر لیا ہے، تبر کی نوک تیز نکال لی ہے اور زہر قاتل تیار کر لیا ہے، اپنے تیروں کا رخ میری طرف سیدھا کر لیا ہے، اور ان کی نگہبانی کی آنکھ سوتی نہیں ہے، اور ان کا منشا دلی یہ ہے کہ مجھے ہر برائی میں مبتلا کر دیں اور ہر تلخ گھونٹ پلا دیں۔ لیکن جب تو نے دیکھا میں سختیوں کو برداشت کرنے میں کمزور ہوں اور ارادہ جنگ رکھنے والوں کے انتقام سے عاجز ہوں اور دشمنوں کے نرغے میں اکیلا ہوں اور ان کے بارے میں وہ تیاری نہیں کر سکتا جو انہوں نے میرے بارے میں کر لی ہیں، تو نے اپنی طاقت سے میری تائید کی اور اپنی امداد سے میری کمر کو مضبوط بنا دیا، دشمنوں کی دھار کو کند کر دیا اور ان کو ساز و سامان کے باوجود رسوا کر دیا، میرے پاؤں کو ان سے بلند کر دیا، اور جن مکاریوں کا رخ انہوں نے میری طرف کر دیا تھا انہیں ان کی طرف یوں پلٹا دیا کہ وہ نہ اپنی پیاس بجھا سکیں اور نہ اپنی غیظ و غضب کی گرمی کو سرد بنا سکیں، غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے رہیں اور اس عالم میں منہ پھیر کر چل دیے کہ ان کے لشکر مدہوش رہ گئے۔ لہذا تیرا شکر ہے اے پروردگار جو ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا اور ایسا حلیم ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کے یاد کرنے والوں میں قرار دے دیں۔ خدایا کتنے ہی باغ ہیں جنہوں نے مکاری سے مجھ پر ظلم کیا اور اپنے شکار کے جال پھیلا دیے اور مسلسل میرے حالات کی نگرانی کرتے رہیں اور میری طرف رخ کر کے اس طرح سمٹ کر پیٹ جیسے پر درندہ اپنے شکار کے لیے بیٹھتا ہے اور موقع کا انتظار کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ خوش آمدی مسرت کا اظہار کر رہے تھے اور کشادہ پیشانی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن جب تو نے دیکھا یہ انداز سے مکاری کر رہے ہیں اور اپنے شریک مذہب کے لیے بھی برے جذبات چھپائے ہوئے ہیں اور ظلم کے لیے طاقت جمع کر رہے ہیں، تو نے انہیں سر کے بل جھکا دیا اور ان کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا، ان کو انہی کی کمین گاہ میں پچھاڑ دیا اور انہی کے کھوتے ہوئے گڑھے میں گرا دیا، جہاں رخساروں پر پیروں کی خاک جم گئی اور انہیں ایسی بیماری اور ایسی فقیری میں مبتلا کر دیا کہ ان کو انہی کے پتھر کا نشانہ بنا دیا اور انہی کی رسی کا پھندہ گلے میں ڈال دیا، انہی کی تیروں سے مارا اور انہی کے ناک کے بل گرا دیا، ان کے مکر کو انہی کی گردن میں ڈال دیا اور انہیں ندامت نے گرفتار اور حسرت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی نخوت کے باوجود کمزور ہو گئے اور پھیل جانے کے بعد بھی سکڑ گئے، ذلت کے ساتھ ایسی رسی میں گرفتار ہو گئے جس میں مجھے گرفتار دیکھنا چاہتے تھے، اور اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو قریب تھا کہ میں بھی انہی مصائب میں مبتلا ہو جاتا۔ اب تیرا شکر ہے اے پروردگار کہ تو ایسا صاحب قدرت ہے جو مغلوب نہیں ہوتا اور ایسا بردبار ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی نعمت کے شکر گزاروں اور اپنے احسانات کو یاد کرنے والوں میں قرار دے دیں۔
خدایا کتنے ہی حاسد ہیں جن کا حسد انہی کے گلوگیر ہو گیا، اور کتنے ہی دشمن ہیں جو اپنے ہی غیظ و غضب میں اپنی زبان کی تیزی سے مجھے تکلیف پہنچائی، اور اپنے گزشتہ چشم سے میری طرف غلط اشارے کیے، مجھے تیروں کا نشانہ بنایا اور میرے گلے میں اپنی برائیوں کا ہار ڈال دیا، میرے گلے میں اپنی برائیوں کا ہار ڈال دیا۔ ایسے وقت میں اے پروردگار میں نے تجھے پناہ کے لیے پکارا، اس اعتماد کے ساتھ تو فوراً سن لے گا، اور میں تیرے اس دفاع پر بھروسہ کیے ہوئے تھا جو برابر دیکھتا رہا، اور مجھے معلوم تھا کہ جو تیرے سائے عاطفت میں آ جائے گا وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، اور جسے تیری مدد کی پناہ گاہ مل جائے اسے حوادث کھڑکھڑا نہیں سکتے۔ تو نے اپنی قدرت کے ذریعے مجھے دشمن کے شر سے بچا لیا، لہذا اے مالک تیری حمد ہے کہ تو وہ صاحب قدرت ہے جو مغلوب نہیں ہوتا، اور وہ حلیم ہے جو عجلت نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحم نازل فرما، اور مجھے اپنی رحمتوں کے شاکرین اور اپنے رحمتوں کے ذاکرین میں شمار فرما دے۔ خدایا کتنے ہی برائیوں کے بادل تھے جنہیں تو نے صاف کر دیا، اور کتنے ہی نعمتوں کے آسمان تھے جنہیں تو نے برسا دیا، کتنی ہی کرامتوں کی نہریں تھیں جنہیں جاری کر دیا، اور کتنے ہی حوادث کے چشمے تھے جن کا منہ بند کر دیا، کتنے ہی تازہ رحمتیں پھیلا دیے، اور کتنے ہی عافیت کے لباس پہنا دیے، کتنے ہی شدید رنج و غم کو دور کر دیے، اور کتنے ہی جاری رہنے والے امور مقدر کر دیا، کتنے ہی جاری رہنے والے امور مقدر کر دیا، جنہیں تو طلب کرے تو تیرے ہاتھ سے نکل نہیں سکتے ہیں، اور تو بلائے تو انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا تیرا شکر ہے اے صاحب قدرت پروردگار جو مغلوب نہیں ہوتا، اور صاحب علم مالک جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنی نعمتوں کے شاکرین اور اپنے احسانات کے ذاکرین میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی حسن زن تھے جنہیں تو نے سچ کر دیا، اور کتنے ہی غربت کے توڑ تھے جنہیں تو نے جوڑ دیا، خطرناک غربت کو بدل دیا ہے اور ہلاکت خیز خطوں سے بچا لیا ہے، اور مشقتوں سے مطمئن بنا دیا۔ تیرے عمل کے بارے میں کوئی باز پرست نہیں ہو سکتی ہے، اور باقی سب سے سوال کیا جائے گا۔ تیری عطا سے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اور اسی لیے جب تجھ سے مانگا گیا تو تو نے دے دیا، اور جب نہیں مانگا گیا تو از خود عطا کر دیا۔ تیرے فضل و کرم کے دروازہ پر آواز دی گئی تو نے بخل نہیں کیا، تو نے کبھی انعام، احسان، کرم اور فضل کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور مجھ نالائق نے اس کے علاوہ اور کچھ نہ کیا کہ تیرے محرمات کی پاسداری نہ کی، معصیتوں پر جرت پیدا کر لی، حدود سے تجاوز کر گیا، عذاب سے غفلت برتی، اور اپنے اور تیرے مشترک دشمن کی اطاعت کرتا رہا، مگر اس کے بعد بھی اے میرے پروردگار اور اے میری مددگار، میری ناشکری نے بھی تجھے احسانات کی تکمیل سے نہیں روکا، اور نہ یہ احسان مجھے گناہوں کے ارتکاب سے روک سکا۔ خدایا تیرے سامنے وہ بندہ ذلیل کھڑا ہے جو تیری توحید کا بھی معترف ہے، اور تیرے حقوق کی ادائیگی میں تفسیر کا بھی اقرار کر رہا ہے، اور خود اس بات کا گواہ ہے کہ تیری نعمتوں اس پر مکمل ہیں، اور تیری عادت احسان مسلسل باقی ہے۔ لہٰذا اے میرے مالک و پروردگار مجھے اپنے فضل سے وہ سب کچھ دے دے جو میں تیری رحمت کی راہ میں چاہتا ہوں، اور جس کو زینہ بنا کر میں تیری مرضی تک پہنچ جاؤں، اور تیرے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں، اور اپنے عزت و کرم اور اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق کے طفیل میں، اور ساری حمد تیرے ہی لیے
اے وہ خدائے قادر جو مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور مالک علیم جو اجرت نہیں کرتا، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمت کے شکر ادا کرنے والوں میں اور اپنے احسانات کو یاد رکھنے والوں میں قرار دے دیں۔ خدایا تیرے کتنے ہی بندے ہیں جو صبح و شام موت کے کرب اور جاں کنی کی گھڑے میں مبتلا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز جاتے ہیں۔ میں ان تمام باتوں کی طرف سے مکمل عافیت میں ہوں، لہذا تیرا شکر ہے اے خدائے قادر جو مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور اے مالک علیم جو جلدی نہیں کرتا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کی یاد رکھنے والوں میں قرار دے دیں۔ خدایا تیرے کتنے ہی بندے ہیں جو بیماریوں اور درد میں مبتلا ہو کر نالہ و فریاد کر رہے ہیں، جو غم میں کروٹیں بدل رہے ہیں اور کوئی چھٹکارا نہیں پا رہے ہیں، نہ کھانا اچھا لگتا ہے اور نہ پانی، اور میں تیرے کرم سے بدن کی صحت اور زندگی کی سلامت میں ہوں، لہذا تیرا شکر ہے اے مالک قدیر کی جو مغلوب نہیں ہوتا، اور خدائے حلیم جو اجلت نہیں کرتا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کی یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں جو صبح و شام خوفزدہ، مرعوب، لرزاں، مبتلا، وحشت، آوارہ وطن، ننگیوں اور گوشوں میں زندگی گزار رہے ہیں، تنگیوں اور گوشوں میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں زمین وسعتوں سمیت تنگ ہو گئی ہیں، اور نہ کوئی تدبیر ہے، نہ پناہ گاہ اور نہ منزل نجات، اور میں ان تمام مصیبتوں سے امن و عافیت اور سکون اطمینان میں ہوں، لہذا تیرا شکر ہے، اور اے خدا عزیز جو مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور مالک حکیم جو جلدی نہیں کرتا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنے نعمتوں کی شکر گزاروں اور احسانات کی یاد رکھنے والوں میں قرار دے دیں۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں جن کی صبح و شام زنجیروں اور لوہوں کی توق و سلاسل میں دشمنوں کے ہاتھوں گزر رہی ہیں، کسی کو رحم بھی نہیں آتا، اور وہ اہل عیال سے بھی دور ہیں، اور وہ اہل وطن سے بھی جدا ہو گئے ہیں، ہر آن یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرح قتل کیا جائے گا اور کیسے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، لیکن میں ان تمام باتوں کی طرف سے عافیت میں ہوں، تیرا شکر گزار ہے اے خدائے قدیر جو مغلوب نہیں ہوتا، اے مالک حلیم جو جلدی نہیں کرتا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور اپنے احسانات کی یاد رکھنے والوں میں قرار دے دیں۔ خدایا تیرے کتنے ہی بندے ہیں جو صبح شام جنگ و جدال کی تکلیفوں کو جھیل رہے ہیں، دشمنوں نے چاروں طرف سے تلواروں، نیزوں، آلات جنگ سے گھیر لیا ہے، اور آہنی لباس میں بھی پریشان حال ہے کہ انتہائی کوشش کے بعد بھی کوئی بچنے کا طریقہ اور بھاگنے کا راستہ نہیں، زخموں سے چور ہے، گوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اپنے ہی خون میں تڑپ رہے ہیں، آرزو ہے کہ ایک گھونٹ پانی مل جائے، ایک نظر اہل و عیال کو دیکھ لیں، مگر یہ اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور میں ان تمام باتوں سے عافیت میں ہوں، لہذا تیری حمد ہے اے پروردگار قدر جو مغلوب نہیں ہوتا، اور اے خدائے حلیم جو اجلت نہیں کرتا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنے نعمتوں کے شکر گزاروں میں اور احسانات کی یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں کہ جن کی صبح و شام سمندروں کے تاریکیوں، ہواؤں کے تیز جکروں اور ہولناک موجوں کے درمیان گزرتی ہیں، کہ ہر آن یہ امید رہتی ہے کہ کب غرق اور ہلاک ہو جائیں گے، اور بچنے کی کوئی تدبیر نہیں، یا پھر بجلی کے گرنے کے مکان کے گرنے، آگ کے لگنے، لقمہ کے گلو گیر ہو جانے، زمین کے دنس جانے، صورت کے بگڑ جانے اور سنسار ہو جانے کے خطرات میں مبتلا تھے، اور میں ان سب کی طرف سے عافیت میں ہوں، لہذا تیری حمد ہے اے خدا، اے خدا قدیر جو مغلوب نہیں ہوتا، اور اے مالک حلیم جو جلدی نہیں کرتا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے
اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کی یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں جن کی صبح و شام اس مسافرت میں ہوتی ہے، جس میں اہل و عیال سے دور یا صحراؤں میں حیران جانوروں اور درندوں کے درمیان پریشان یکا و تنہا رہتے ہیں، کہ جہاں نہ بچنے کا کوئی ہیلا ہے اور نہ راستہ، یا سردی و گرمی، بھوک اور اریانی جیسے مصائب میں مبتلا ہے جن سے میں بالکل خالی اور عافیت میں ہوں۔ لہٰذا تیرا شکر ہے اے پروردگار قدیر، جو مغلوب نہیں ہوتا، اور اے خدا حلیم، جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنے تمام نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کی یاد رکھنے والوں میں قرار دے۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں جن کی صبح و شام فقیری، ناداری، برہنگی میں گزرتی ہیں، جہاں ننگی معاش سے لرزتے رہتے ہیں اور ہر ایک کی طرف سے نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، بھوک پیاس میں اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ان پر احسان کر دے۔ یہاں ایسے بندے بھی ہیں کہ تیرے نزدیک مجھ سے زیادہ وجیہ ہے اور مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہیں، لیکن ان کی گردنوں میں توق ہے اور ان پر تنگ دستی، شدت بندگی، زحمت غلامی اور ٹیکس کا بوجھ لدا ہوا ہے، یا ایسی بلا میں مبتلا ہے کہ جن کا سامنا تیرے احسان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مگر میں تیرے کرم سے صاحب نعمت، صاحب عافیت، محترم اور خادموں کا مخدوم ہوں۔ لہٰذا اے پروردگار، تیرا شکر کہ تو وہ قدیر ہے جو مغلوب نہیں ہوتا، اور وہ کریم ہے جو اجرت نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کی یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں جو صبح شام بیماری اور درد میں مبتلا رہتے ہیں، بستر بیماری پر لباس، بیماری میں داہنے بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، نہ کھانے کا مزہ ملتا ہے نہ پینے کا، اپنے نفس کو حسرت سے دیکھتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور میں تیرے کرم سے ان تمام باتوں سے محفوظ ہوں۔ لہٰذا تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو قادر بے نیاز ہے جو مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور خدائے حلیم ہے جو جلدی نہیں کرتا ہے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنے عبادت گزاروں میں، اپنی نعمت کے شاکروں اور اپنے احسانات کی یاد رکھنے والوں میں قرار دے دیں، اور ہم پر رحمت نازل فرما اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے۔ اے میرے مولا و آقا، کتنے ہی بندوں کی صبح شام اس عالم میں ہوتی ہے کہ موت کا دن قریب آ گیا ہے، ملک الموت نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، بیمار موت کی سختیوں کو جھیل رہا ہے، کبھی داہنے دیکھتا ہے کبھی بائیں، دوست احباب اعزاء سب حسرت کی نگاہ کرتا ہے، مگر نہ بات کرنے کی اجازت ہے اور نہ خطاب کرنے کی، اپنے ہی نفس کو حسرت سے دیکھتا ہے اور کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور میں تیرے فضل و کرم سے ان تمام باتوں سے محفوظ ہوں۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو خدائے بے نیاز و قدیر ہے جو کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا حلیم ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہم کو اپنی عبادت گزاروں، اپنی نعمت کے شاکروں اور اپنے احسانات کی یاد رکھنے والوں میں قرار دے دیں، اور اپنی رحمت سے مہربانی فرما اے بہترین رحمت نازل کرنے والے۔ خدایا کتنے ہی بندے ہیں جن کی صبح و شام قید خانہ کی تنگیوں، رنج و غم اور لوہے کی زنجیروں میں گزرتی ہیں، جہاں قید خانہ کے ذمہ دار نگراں انہیں کروٹیں بدلوا رہے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ ان کا انجام کیا ہونے والے ہیں اور کس طرح انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ وہ زندگی کی تکلیفوں اور حیات کی تنگیوں میں یوں جی رہے ہیں کہ جیسے اپنے نفس کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں، اور کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، حالانکہ میں تیرے فضل و کرم سے ان تمام باتوں سے عافیت میں ہوں۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اے قدیر بے نیاز جو کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، اور مالک حلیم جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنی عبادت گزاروں اور اپنی نعمتوں کے شاکرین اور اپنے احسانات کو یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے، اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ میرے مالک، میرے پروردگار، کتنے ہی بندے ہیں کہ جن کی صبح و شام اس حالت میں ہوتی ہے کہ ان پر حکم قضا جاری ہو چکا ہے، اور بلاؤں نے انہیں گھیر لیا ہے، احباب مخلصین سے جدا ہو گئے ہیں، اور کفار کے ہاتھوں اسیری، حقارت اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور دشمن انہیں داہنے بائیں کروٹیں بدلوا رہے ہیں، تاریکی زنداں میں قید کر دیے ہیں اور زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں، نہ دنیا کی روشنی دکھائی پڑتی ہے اور نہ راحت و آرام، اپنے ہی نفس کو حسرت سے دیکھتے ہیں اور فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن میں تیرے فضل و کرم سے ان تمام باتوں سے محفوظ ہوں۔
لہٰذا تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو وہ خدائے قدیر ہے جو کسی سے مغلوب نہیں ہوتا ہے، اور وہ حلیم و بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا ہے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور اپنے عبادت گزاروں اور اپنی نعمت کے شاکروں اور اپنے احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے دے، اور مجھے اپنی رحمت سے مہربانی فرما۔ اے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے خدایا، تیرے عزت و جلال کی قسم میں تیری نعمتوں کا مطالبہ بھی کروں گا اور اصرار بھی کروں گا، تیری طرف ہاتھ بھی بڑھاؤں گا، حالانکہ یہ ہاتھ مجرم ہے، مگر کیا کروں؟ کس سے پناہ مانگوں؟ کس کے سائے میں جاؤں؟ میرے پاس تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو مجھے کیسے پلٹا دے گا جبکہ تجھ پر ہی میرا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ میں تجھ سے اس میں گرامی کے واسطے سوال کر رہا ہوں جسے آسمانوں پر رکھ دیا گیا ہے تو ٹھہر گئے، اور زمین پر رکھ دیا گیا تو قرار آ گیا، اور پہاڑوں پر رکھ دیا تو استحکام پیدا ہو گیا، رات پر رکھا تو تاریک ہو گئی، اور دن پر رکھا تو روشن ہو گیا۔ محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما، اور میری تمام حاجتوں کو پورا کر دے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، رزق میں وسعت عطا فرما کہ جس کے ذریعے مجھے دنیا و آخرت کے شرف تک پہنچا دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدایا، میں تجھ سے طلب امداد ہوں، تو محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری امداد فرما۔ میں طالب پناہ ہوں، مجھے پناہ دے دے، مجھے اپنی اطاعت کے ذریعے بندوں کی اطاعت سے بے نیاز بنا دے۔ اے اپنی بارگاہ میں سوال کے ذریعے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، مجھے فقیری کی ذلت سے بے نیازی کی عزت تک، اور معصیت کی ذلت سے اطاعت کی عزت تک پہنچا دے۔ تو نے اپنے وجود و کرم سے بہت سے مخلوقات سے افضل قرار دیا ہے کہ جس کا میں قطعا مستحق نہیں تھا۔ خدایا، ان تمام باتوں پر تیری حمد ہے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی رحمت کے شکر گزاروں اور رحمتوں کی یاد رکھنے والوں میں قرار دے۔ میرا ذلیل چہرہ تیرے عزیز و جلیل چہرے کے سامنے، اور میرا بوسیدہ و فانی چہرہ تیرے دائم و باقی چہرے کے سامنے، میرا فقیر چہرہ تیرے غنی کبیر چہرے کے سامنے سجدہ گزار ہے۔ اس سجدہ میں میرا چہرہ، میرا کام، میری آنکھیں، میرے گوشت پوست، میرا خون، میری ہڈیاں اور میرا سارا وجود شامل ہے، جو رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ رہے تھے۔ خدایا، میرے جہل پر اپنے علم سے، اور میرے فقر پر اپنے بے نیازی سے، میری ذلت پر اپنی عزت سے، میری کمزوری پر اپنے قوت سے، میرے ضعف پر اپنے امن و امان، اور میرے گناہوں اور میری خطاؤں پر اپنے عفو کرم سے نگاہ مرحمت فرما۔ اے خدائے رحمان الرحیم، خدایا، میں فلاں شخص کی کوئی شر کو تیرے ذریعے دفع کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے خدائے رحمان الرحیم، میں اور تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، لہٰذا تو میرے لیے ویسے ہی کافی ہو جا جیسے اپنے انبیاء و اولیاء اور نیک بندوں کے لیے ان کے دور کے فرعون اور اپنے سرکش دشمنوں اور بدترین مخلوقات کے شر کے مقابلے میں کافی ہو گیا ہے۔ اپنی رحمت کے سہارے ان بہترین مہربانی کرنے والے، یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے، اور میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے جو بہترین کفیل اور ذمہ دار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد